میرے بھائیو یہ جو معجزات کا باب ہوتا ہے یہ ایمان کو کئی مرتبہ ایسی تقویت پہنچاتا ہے، کئی مرتبہ اس کے اندر ایسے ایسے درس پنہا ہوتے ہیں کہ کئی مرتبہ غیر معجزات، ویسے تو اکیلا یہ معجزہ آپ کی اور میری ہدایت کے لیے کافی ہونا چاہیے، لیکن یہ اطمینان قلب کے لیے، تسکین قلب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پیشین گوئیوں کے باب میں، دعا کے باب میں اس قدر زیادہ ہیں کہ متعدد خطبے چاہیے، لیکن میں آپ کے سامنے صرف چند مشہور رکھ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، بتائیے اس دور کو ذرا گمان کیجئے کہ جس دور میں رسول اللہ مسجدوں کو مزین کرنے سے منع فرما رہے ہیں کہ تزئین و آرائش کے اندر بھی مقابلے بازی نہیں کرنی، مسجدوں کی کوانٹٹی بڑھانی ہے، تعداد بڑھانی ہے، فیسیلیٹیٹ کرنا کوئی حرج نہیں، لیکن اس طرح کے نقش و نگار مزین کرتے چلے جانا، جیسے گرجے مزین ہوتے تھے، صرف اسی کے اندر غرق ہو جانا، صرف اسی ڈیکوریشن، جس کو استطاعت ہے وہ کرے۔ لیکن اس دور کے اندر رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ یہ بکریوں کا چرانے والے، یہ بکریوں کے چرواہے، اور آپ کو پتہ ہے بکریوں کا چرواہا کسے کہا جاتا ہے، اور اس سے مراد کیا ہے کہ جو کھانا کھائیں تو بھی اتنی کوانٹیٹی نہ ہو کہ باہر نکلنے میں بھی آسان نہیں ہو سکے، اور یہ بکریوں کے چرواہے اور چرانے والے ایک وقت آئے گا امت محمدیہ کے اندر یہ آپس میں قیامت اس وقت تک بھی قائم نہیں ہو سکتی جب تک یہ آپس میں ایک سے بڑی ایک بلڈنگ بنانے کی دوڑ میں شامل نہ ہو جائیں۔ برج خلیفہ بنایا دبئی میں تو کوئی جدہ میں ٹاور بنا رہا ہے، کوئی ابو ظبی میں اس سے بڑا بنا رہا ہے، کوئی مکہ کے اندر خانہ کعبہ کے سامنے کلاک ٹاور بنا رہا ہے، ایک سے بڑھ کر ایک بلڈنگ۔ کیا 1400 سال پہلے ان باتوں کا تصور بھی کیا جا سکتا تھا، یا کسی کے وہم و گمان میں بھی آ سکتی تھی کہ اتنی فلک بوس عمارتیں بن بھی سکتی ہیں؟ کیا اتنی اونچی عمارتیں بن بھی سکتی ہیں؟ کیا عرب اتنی اونچی عمارتوں کو بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے؟ اور جہاں تک دعا کی بات ہے یہ تو ایک لمبا چوڑا باب ہے، صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت انس کہتے ہیں میری ماں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے گزارش کیا، اللہ کے رسول، یا انس آپ کا خادم ہے، ملازم ہے، ساری دنیا کو آپ دعائیں دیتے ہیں، اس کے لیے بھی کچھ دعا کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو اٹھایا، کہا اللہ انس کے مال میں، اس کی اولاد میں برکت عطا فرما۔ اب یہ صرف ایک جملہ ہے، حضرت انس بیان کرتے ہیں اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی 100 اولادوں کو گنا اور 100 کو اپنے ہاتھ سے دفن کر چکا ہوں، 100 اولادوں کو گن چکا ہوں اور 100 کو اپنے ہاتھ سے دفن کر چکا ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ وہ واقعہ آپ بھول گئے، زنا کی اجازت مانگنے والا، رسول اللہ نے اس کے لیے دعا کی تو وہ ایسے نظریں جھکا کے چلتا تھا کہ کہا گیا مدینہ میں اس سے زیادہ شریف کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، پیشین گوئیاں، یہ سارے کے سارے معجزات کے اندر آتی ہیں، اور یہی انس ہیں۔ کہتے ہیں کہ میری والدہ نے زینب بنت جہش کے ساتھ جب رسول اللہ کی شادی ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانے کا نہ ہونا، یہ صحابہ میں معروف تھا، مشہور تھا، لوگوں کو پتہ ہوتا تھا صحابہ کو کہ یہ والی مدینہ ہے، یہ ریاست کا ذمہ دار ہے، یہ ریاست کا صدر ہے، یہ ریاست کا وزیر اعظم ہے، یہ ریاست کا سب سے اعلیٰ ستون ہے، لیکن یہ مہنگائی کے بمب عوام پہ نہیں گرا رہا، یہ پہلے اپنا پیٹ کاٹ رہا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میری والدہ نے کہا آج شادی ہوئی ہے، پتہ نہیں گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ ہو یا نہ ہو، کھجور کا حلوہ لے جاؤ۔ کہا میں کھجور کا حلوہ لے کے آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک پلیٹ کھجور کا حلوہ، فلاں کو بھی بلاؤ، فلاں کو بھی بلائے، فلاں کو بھی بلاؤ۔ کہا میں نے کہا ایک پلیٹ حلوہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدمیوں کو بلا رہے ہیں، پھر حضرت انس بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے جن افراد کی لسٹ مجھے دی اور میں نے ان افراد کو کاؤنٹ کیا، کہتے ہیں مجھے یاد نہیں پڑتا، یہ ضرور ہے یا وہ 71 تھے یا وہ 72 تھے، ایک کم ہو سکتا ہے یا ایک زیادہ ہو سکتا ہے، یا وہ 71 افراد تھے یا وہ 72 افراد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھی، اور رسول اللہ کی یہ بھی سنت تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کھانے میں برکت کے لیے دعا کیا کرتے تھے تو اپنی 3 انگلیوں کو
اس کھانے میں رکھ کر بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پڑھا کرتے تھے۔ حضرت انس نے کہا میں نے رسول اللہ کی انگلیوں کے نشان اس حلوے کی پلیٹ کے اوپر دیکھے، اور کیا دیکھا، وہ کھجور کا حلوہ پھولنا شروع ہو گیا ہے۔ جیسے ہی رسول اللہ بسم اللہ پڑھتے کھجور کا حلوہ پھول جاتا، پھر بسم اللہ پڑھتے پھر کھجور کا حلوہ پھول جاتا۔ 71 بندوں نے اس میں سے حلوہ کھایا، پھر رسول اللہ نے کہا جاؤ زینب کو بھی دے آؤ، جاؤ گھر والوں کو بھی دے آؤ۔ اللہ کی قسم آج بھی اس حلوے کی اندر میں رسول اللہ کے انگلیوں کے نشانات کو جانتا ہوں۔